بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجامی کا سبق نمبر 21 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو ولما کان الفعل سے لے کر این الدلالۃ من الارادۃ تک پڑھیں گے۔ ولما کان الفعل دالا علی معنى فی نفسہ باعتبار معناہ التضمنی اعن الحدث، اور جب فعل دلالت کر رہا ہے ایسے معنی پر جو اس کے ذات میں موجود ہیں، یہ باعتبار معنی تضمنی کے ہیں۔ عن الحدث، میری مراد حدث ہے۔ وکان ذلک المعنی مقترنا باحد الازمنۃ الثلاثۃ فی الفہم عن لفظ الفعل، اور یہ معنی ملا ہوا ہوگا تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، فی الفہم سمجھے جانے میں، عن لفظ الفعل لفظ فعل سے۔ اخرجہ نکال لیا مصنف نے اس کو بقولہ غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ، اس قول کے ساتھ کہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا۔ غیر مقترن مع احد الازمنۃ الثلاثۃ فی الفہم عن لفظ الدال علیہ، کہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا سمجھے جانے میں اس لفظ سے جو دلالت کر رہا ہے علیہ اس پر۔ فہو صفت بعد صفت لمعنن، پس وہ یہ صفت ہیں صفت کے بعد معنی کے لیے۔ فبالصفت الاولی، پہلی صفت کی وجہ سے، خرج الحرف عن حد الاسم، حرف نکل گیا اسم کی تعریف سے۔ وبالثانیۃ الفعل، اور دوسری صفت کی وجہ سے فعل نکل گیا۔ والمراد بعدم الاقتران، اور عدم اقتران سے مراد ہیں ان یکون بحسب الوضع الاول، کہ وضع اول کے اعتبار سے ہو۔ فدخل فیہ اسماء الافعال، پس داخل ہو گئے اس میں اسماء افعال، لأن جمیعہا، کیونکہ تمام کے تمام اسماء افعال، اما منقولۃ عن المصادر الاصلیۃ، کہ یا تو منقول ہیں مصادر اصلیہ سے، سواء کان النقل فیہ صریحا، چاہے نقل اس میں صریح ہو، واضح ہو، نحو رویدہ، جس طرح کہ رویدہ میں۔ فإنہ قد یستعمل مصدرا ایضا، کبھی کبھی استعمال کیا جاتا ہے مصدر کے طور پر بھی، اور ایضا اور غیرہ، او غیر صریح، یا غیر صریح، یعنی نقل جو ہیں وہ غیر صریح واضح نہ ہو، جس طرح کہ ہیہاتا۔ فإنہ وإن لم یستعمل مصدرا، یہ اگرچہ نہیں استعمال کیا جاتا مصدر کے طور پر، الا انہ علی وزن قوقاتا، مگر یہ کہ یہ وزن قوقاتا پر ہے، قوقاتا کے وزن پر ہیں، مصدر قوقا، جو قوقا کا مصدر ہیں۔ او عن المصادر التي كانت في الاصل اصواتا نحو صح، اور یا منقول ہے ان مصادر سے جو اصل میں آوازیں تھیں، جس طرح کہ صح۔ او عن الظرف، یا ظرف سے منقول ہے۔ او عن الجار والمجرور، یا جار مجرور سے منقول ہے، نحو امامک زیدا وعلیک زیدا، جس طرح کہ امامک زیدا میں وعلیک زیدا۔ فلیس لشیء منها الدلالۃ علی احد الازمنۃ الثلاثۃ، پس دلالت نہیں ہے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر بھی، ان میں، بحسب الوضع الاول، وضع اول کے اعتبار سے۔ وخرج عنہ الافعال المنسلخۃ عن الزمان، اور خارج ہو گئے اسم کی تعریف سے وہ افعال جو خالی ہیں زمانے سے، نحو آسا وقادہ، جس طرح کہ آسا و قادہ، لاقتران معناہما، کیونکہ ان دونوں کا معنی ملا ہوا ہے، بھی کسی ایک زمانے سے، بحسب اصل الوضع، وضع اول کے اعتبار سے۔ وخرج عنہ المضارع ایضا، اور اسی طرح مضارع جو ہے اسم کی تعریف سے خارج ہو گیا۔ فإنہ علی تقدیر اشتراکہ بین الحال والاستقبال، اس لیے کہ فی المضارع حال اور استقبال کے درمیان اشتراک کی تقدیر پر،
یدل دلالت کر رہا ہے علی زمانین دو زمانوں پر، معینین من الازمنۃ الثلاثۃ تینوں زمانوں میں سے دو معین زمانوں پر، فیدل علی واحد معین ایضا فی ضمنہما پس دلالت کر رہا ہے دو زمانوں میں ایک معین زمانے پر، اسی طرح اذ لا یقدح فی الدلالۃ علی معین الدلالۃ علی ما سواہ اس لیے کہ دلالت میں معین پر اس لیے کہ عیب نہیں ہے دلالت میں معین پر الدلالۃ علی ما سواہ، یعنی ما سوا پر بھی دلالت ہو، معین پر بھی دلالت ہو اور ما سوا پر بھی دلالت ہو تو یہ دلالت میں منع نہیں ہے۔ نعم یقدح فی ارادت المعین ارادت ما سوا ہو، ہاں منع ہے، عیب ہے معین میں معین کے ارادے میں ارادت ما سوا ہو، ما سوا کا ارادہ کرنا، وَأَيْنَ الدَّلَالَةُ مِنَ الْإِرَادَةِ اور کہاں دلالت کے مقابلے میں ارادہ۔ وَلَمَّا كَانَ الْفِعْلُ دَالًا عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ التَّضَمُّنِ أَعْنِ الْحَدَثَ، یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اسم کی تعریف میں ما دل علی معنی فی نفسہ میں معنی سے کیا مراد ہے؟ مطابقی معنی مراد ہے، تضمنی یا التزامی؟ اگر مطابقی معنی مراد ہے تو پھر معنی فی نفسہ کی قید سے حرف نکل گئے اور اسم کی تعریف سے اس طرح فعل بھی نکل جائے گا، کیونکہ معنی فی نفسہ سے مراد ہے وہ معنی جو مستقل ہو، اور فعل کا مطابقی معنی غیر مستقل ہوتا ہے، اس لیے کہ فعل تین چیزوں کا نام ہے: مصدری معنی، زمانہ، نسبت الی الفاعل۔ اس میں جو نسبت ہے یہ غیر مستقل ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز غیر مستقل اور مستقل سے مرکب ہو تو وہ بھی غیر مستقل ہوتی ہے۔ تو ثابت ہو گئی یہ بات کہ فعل جو ہیں ان کا جو مطابقی معنی ہے یہ غیر مستقل ہے، تو معنی فی نفسہ کی قید کی وجہ سے فعل بھی خارج ہو گیا اسم کی تعریف سے، تو غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ کی قید کی ضرورت نہیں تھی، یہ بے فائدہ ہے۔ اور اگر آپ معنی مراد لیتے ہیں تضمنی تو اسماء بسیطہ اسماء ہیں وہ اسم کی تعریف سے خارج ہو جائیں گی، کیونکہ تضمنی معنی میں جز پر دلالت ہوتی ہیں، معنی موصول ہو کہ جز پر دلالت ہو تو ان کا جز نہیں ہوتا، تو تضمنی معنی کہاں سے ہوگا؟ جیسے قتل، ضرب وغیرہ۔ اور التزامی معنی تو مراد ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تعریفات میں التزامی معنی کو متروک کیا گیا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے، وَلَمَّا كَانَ الْفِعْلُ سے شارح نے جواب دیا ہے، جواب یہ ہے کہ اسم کی تعریف میں جو معنی ہے اس سے مراد عام ہے، خواہ تضمنی ہو یا مطابقی ہو۔ اسماء بسیطہ جو ہیں وہ مطابقی معنی کی وجہ سے اسم کی تعریف میں داخل ہو جائیں گے، اور فعل جو ہے اس کا مطابقی معنی اگرچہ غیر مستقل ہیں لیکن تضمنی معنی کے اعتبار سے معنی فی نفسہ کی قید میں داخل ہیں، تو فعل کو اسم کی تعریف سے نکالنے کے لیے غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ کی قید لگانے کی ضرورت پڑی، اور وہ ہم نے لگا دیا اور فعل کو اسم کی تعریف سے خارج کر دیا، کیونکہ اسم جو ہے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک اسم کا جو معنی ہے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا۔ وَلَمَّا كَانَ الْفِعْلُ دَالًا عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ التَّضَمُّنِ
جب فعل دلالت کر رہا ہے اسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہے، یہ باعتبار معنی تضمنی کے ہیں۔ عن الحدث میری مراد حدثی معنی ہے۔ وکان ذلک المعنی مقترنا باحد الازمنۃ الثلاثۃ فی الفہم عن لفظ الفعل، اور جب معنی مقترن ہو، جب یہ معنی مقترن ہو، ملا ہوا ہو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ سمجھے جانے میں لفظ فعل سے، او اخرجہ بقولہ غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ، اس قول کی وجہ سے حرف کو فعل کو نکال دیا اسم کی تعریف سے، اے غیر مقترن مع احد الازمنۃ الثلاثۃ فی الفہم عن لفظہ الدال علیہ، کہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو سمجھے جانے میں اس لفظ سے جو دلالت کر رہا ہے اس پر، فہو صفۃ بعد صفۃ لمعنی، پس یہ صفت ہیں صفت کے بعد معنی کے لیے۔ تو دو صفتیں ہوئی، ایک معنن فی نفسہ اور دوسرا غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ۔ فبالصفۃ الاولى خرج الحرف عن حد الاسم، پہلی صفت کی وجہ سے حرف نکل گیا اسم کی تعریف سے، اور دوسری صفت کی وجہ سے فعل نکل گیا۔ والمراد بعدم الاقتران ان یکون بحسب الوضع، یہ سوال مقدر یہاں سے ہوتا ہے، سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ عدم اقتران کی وجہ سے اسم کی تعریف سے اسماء افعال جو ہیں خارج ہو جائیں گی، کیونکہ ان میں زمانہ پایا جاتا ہے، اور اسم کی تعریف میں آپ نے یہ شرط لگائی ہے، قید لگائی ہے کہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عدم اقتران سے مراد یہ ہے کہ وضع اول کے اعتبار سے یہ ہو کہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، نہ کہ وضع ثانی کے اعتبار سے۔ اور اسماء افعال میں وضع اول کے وقت زمانہ موجود نہیں ہوتا، اس لیے وہ اسم سے خارج نہیں ہوں گے۔ لأن جمیعہا سے وہ بتا رہے ہیں کہ ان تمام کے تمام اسماء جو ہیں، اسماء افعال، وضع کے وقت ان میں زمانہ نہیں ہوتا، استعمال کے وقت ان میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ دلیل کا حاصل یہ ہے کہ جتنے اسماء افعال ہیں ان میں کسی کے اندر اصل وضع میں زمانہ نہیں پایا جاتا، اس لیے کہ یا تو مصادر اصلیہ سے منقول ہیں، خواہ نقل صریح ہو یا غیر صریح۔ نقل صریح کہتے ہیں کہ مصدری معنی سے نقل ہونے کے بعد پھر بھی مصدری معنی میں ان کا استعمال ہو، جیسے رویدہ، یہ اسم فعل ہے، ہیل امر کے معنی میں ہے، لیکن اس کا استعمال مصدری معنی میں بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہلہم رویدہ، تو رویدہ ہل فعل کے لیے مفعول مطلق بن رہا ہے اور مصدر استعمال ہوا ہے۔ نقل غیر صریح کا مطلب یہ ہے کہ مصدری معنی میں اس کا استعمال نہ ہوتا ہو، جیسا کہ ہیہاتا، یہ اسم فعل ہے، بعودا ماضی کے معنی میں ہے اور اس کا استعمال مصدری معنی میں نہیں ہوتا، لیکن قوقات کے وزن پر ہیں جو قوقا کا مصدر ہے، اور قوقات کہتے ہیں مرغی انڈے دینے کے بعد جو آواز نکالتی ہے تو اس کو قوقات کہتے ہیں۔ والمراد بعدم الاقتران ان یکون بحسب الوضع الاول، عدم اقتران سے مراد یہ ہے کہ یہ زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو وضع اول کے اعتبار سے۔ فداخل فیہ اسماء الافعال، اور پس اس میں اسماء افعال داخل ہو جائیں گے، لأن جمیعہا، کیونکہ تمام کے تمام جو اسماء افعال ہیں اما منقولۃ عن المصادر الاصلیہ، یا تو مصادر اصلیہ سے منقول ہوتے ہیں، سواء کان النقل فیہ صریحا، یا تو نقل اس میں صریح ہوتی ہیں، چاہے نقل اس میں صریح ہو، جس طرح کہ رویدہ، فإنہ قد یستعمل مصدرا ایضا، وہ نقل ہونے کے بعد بھی مصدر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جس طرح کہ امہلہم رویدہ میں۔ او غیر صریح، یا غیر صریح ہو نقل، جس طرح کہ ہیہاتا، فإنہ وإن لم یستعمل مصدرا، مصدر نقل ہونے کے بعد مصدر کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، مگر اس کے وزن پر ایک مصدر پایا جاتا ہے، ایک اسم پایا جاتا ہے، قوقات،
جو مصدر ہے قوقا کا۔ او عن المصادر التي كانت في الاصل اصواتا نحو ص، اور یا ان مصادر سے منقول ہیں جو اصل میں آوازیں ہوتی ہیں، جس طرح کہ ص، یہ ص جو ہیں اس کو نقل کر دیا گیا سکوت کی طرف، پھر سکوت سے اس کو نقل کیا اسکوت، تو اس کا معنی ہو گیا خاموش ہو جاؤ، تو یہ پہلے آواز تھی۔ او عن الظرف، یا ظرف سے منقول ہو، او عن الجار والمجرور، یہ جار مجرور سے منقول ہو۔ یہ ظرف کی مثال ہے امامک زیدن، امامک قد تقدم کے معنی میں ہے کہ آگے ہو جاؤ، وعلیک زیدن یا آگے بڑھو، وعلیک زیدن، اور علیک جو ہے یہ الزم کے معنی میں ہے کہ لازم پکڑ لو۔ فلیس لشیء منها الدلالۃ علی احد الازمنۃ الثلاثۃ، تو اس میں دلالت نہیں ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر بھی، بحسب الوضع الاول، وضع اول کے اعتبار سے۔ وخرج عنه الافعال المنسلخۃ عن الزمان نحو عصا وقعد لاقتران معناهما به بحسب اصل الوضع، اور خارج ہو گئے اسم کی تعریف سے افعال منسلخہ بھی، وہ افعال جو جس میں زمانہ نہیں پایا جاتا، زمانے سے خالی ہوتے ہیں، آسا وقادہ، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں آسا وقادہ کسی نہ کسی ایک زمانے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں وضع اول کے اعتبار سے، اصل وضع کے اعتبار سے۔ وخرج عنه المضارع ايضا فانه على تقدیر اشتراکی بین الحال والاستقبال يدل على زمانین معینین من الازمنة الثلاثة۔ یہ اصل میں ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اسم کی تعریف مانع نہیں ہے دخول وغیر سے، اس لیے کہ فعل مضارع آپ کی تعریف میں داخل ہو رہا ہے، یعنی اسم کی تعریف میں داخل ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ اسم کا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مقترن نہ ہو، اور فعل مضارع تو ایک زمانے کے ساتھ مقترن نہیں ہوتا بلکہ دو کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فعل مضارع میں تین مذہب ہیں۔ ایک مذہب تو یہ ہے کہ فعل مضارع جو ہیں حال کے معنی میں حقیقتاً استعمال ہوتا ہے اور مستقبل میں مجازاً۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ اس مستقبل کے معنی میں حقیقتاً ہے اور حال میں مجازاً ہے۔ ان دونوں پر تو کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ جب ایک میں حقیقتاً استعمال ہو رہا ہے تو پھر جو ہے اس پر اعتراض ہی نہیں ہے، کیونکہ پھر تو ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، جب میں ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا تو پھر تو اسم کی تعریف میں داخل نہیں ہوا۔ اصل اعتراض تیسرے مذہب پر ہے۔ تیسرے مذہب میں دونوں میں اشتراک ہیں، یعنی حال اور استقبال دونوں میں استعمال ہو رہا ہے، تو اس تیسرے مذہب پر یہ اشکال ہو رہا ہے کہ ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا تو نہیں ہے بلکہ دو کے ساتھ ہے، تو اسم کی تعریف اس پر سادے کو آ رہی ہے، یعنی اسم میں داخل ہونا چاہیے فعل مضارع کو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فعل مضارع جب دونوں زمانوں پر دلالت کرے گا تو اس کے ضمن میں ایک پر بھی دلالت تو کرے گا اور ایک کے ساتھ بھی مقترن ہوگا، تو اسم کی تعریف سے فعل مضارع خارج ہو جائے گا۔ جب دو پر دلالت کرے گا تو دو میں ایک بھی ہے، ایک کے ساتھ جب ملا ہوا ہوگا تو اسم کی تعریف سے خارج ہو جائے گا۔ اس جواب پر کسی نے اعتراض کر دیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ فعل مضارع دونوں زمانوں پر دلالت کرے گا، اس طرح تو لازم آئے گا عموم الاشتراک، اور عموم الاشتراک جائز نہیں ہوتا۔ تو شارح نے لا یقدح سے جواب دیا ہے، جواب یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے دلالت کے اعتبار سے یعنی اس میں عموم ہو تو یہ جائز ہے، جس طرح کے لفظ عین تو یہ کئی معنوں کے لیے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، لیکن ارادہ متکلم کا کہ متکلم چار پانچ معنی میں سے کسی ایک معنی کا ارادہ کر لیں تو ارادہ ایک میں ہو سکتا ہے، سب معنی میں ارادہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ متکلم کا ذہن بسیط ہے، بیک وقت دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ تو شارح فرماتے ہیں کہ ایک لفظ ایک معین معنی پر دلالت کریں تو اس لفظ کے لیے اس معین معنی کے ماسوا پر دلالت کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں ایک لفظ سے ایک معین معنی مراد ہو تو اسی وقت دوسرا معنی بھی مراد ہو تو یہ ممنوع ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے آخر میں وَعَيْنُ الدَّلَالَةُ مِنَ الْإِرَادَةِ کہا ہے، یہ من جو ہیں یہ مقابلے کے لیے ہے، یہ فرق کو بیان کرنے کے لیے، فصل کو بیان کرنے کے لیے کہ
کہ وَأَيْنَ الدَّلَالَةُ مِنَ الْإِرَادَةِ کہ دلالت کے مقابلے میں کہاں ہے ارادہ، یعنی ارادہ جو ہے دلالت کا مقابلہ نہیں ہے، دلالت اور ارادے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وخرج عنه المضارع ايضا فانه على تقدیر اشتراکی بین الحال والاستقبال، مضارع جی ہیں وہ بھی فی المضارع بھی اسم کی تعریف سے خارج ہو جائے گا، فانه على تقدیر اشتراکی بین الحال والاستقبال، کیونکہ فی المضارع جو ہیں حال اور استقبال کے درمیان اشتراک کی تقدیر پر دلالت کر رہا ہے، علی زمانین معینین دو زمانوں پر، معین زمانوں پر، من الازمنۃ الثلاثۃ تین زمانوں میں، فیدل علی واحد معین ایضا فی ضمنہما تو پس دلالت کرے گا دو زمانوں میں سے ایک معین زمانے پر بھی، اذ لا یقدح فی الدلالۃ علی معین الدلالۃ علی ما سواہ، اس لیے کہ منع نہیں ہے دلالت میں ایک معین زمانے پر بھی الدلالۃ علی ما سواہ اور دلالت ہو اس کے علاوہ پر بھی، نعم یقدح فی ارادۃ المعین ارادۃ ما سواہ، ہاں منع ہے ایک معین کے ارادے میں ارادۃ ما سواہ غیر کا ارادہ بھی، یہ منع ہے۔ وعین الدلالۃ من الارادۃ اور وعین الدلالۃ من الارادۃ اور دلالت کے مقابلے میں ہے کہاں ارادہ۔ آج ہم نے پڑھا ہے ولما کان الفعل سے لے کر این الدلالۃ من الارادۃ تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔